تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی ایموشنل انٹیلیجنس، جو ایموشنل وزڈم ہے اور اسٹریٹجک مشنز ہے، ان سب کے اوپر جو ہے فوکس کیا۔ آپ کوئی بھی نظریہ مانتے ہیں تو اس نظریہ اگر اس وقت جو سوسائٹی ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، اس کے نوز اینڈ ہاؤس کو، اس کی جو پاور اسٹرکچر ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، تو آپ کو ریزسٹنس میٹ کرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ لوگ جو ہے ریزسٹنس آپ کو دکھائیں گے، آپ کو بائیکاٹ کریں گے، آپ کو نظر انداز کریں گے۔ اب اگر نارمل کوئی شخص ہے، عام انسان ہے، اگر کوئی شخص اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کر رہا ہے، اس کی دعوت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو لوگ جو ہے گھبرا جاتا ہے، ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور اس ایموشنل ہونے میں پھر وہ غلط اقدام اور غلط فیصلے لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو ہے ایموشنلی جو ہے ان لوگوں کو اتنا مضبوط کیا، اور قرآن کی وہ آیت کہ ہم لازماً تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم لازماً بھوک سے، فقر و فاقہ سے، خوف سے، جان کے اور مال کے، ان سب سے تمہیں آزمائیں گے، اور صابرین جو رہیں گے ان کے لیے جو ہے بشارت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں جب رسول اللہ اور پھر تمام لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی شروع کی، تو اگر جذباتی لوگ ہوتے تو وہ اسی وقت ریٹیلیٹ کرتے، جواب کرتے، اور وہیں پہ بات جو ہے ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ نے اس وقت پورے 13 سال مکے میں آرڈر آف دا ڈے نافذ کیا تھا کہ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ ہمارا گروپ ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ جو ہے وقت کی پاورز کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا سکے، ابھی ہم انیشیل بڈنگ سٹیج میں ہیں، اور کوئی ایموشنل ری ایکشن اس پورے سٹیج کو جو ہے ہیمپر کر سکتا ہے۔ تو ان کے اندر وہ استقامت پیدا کی کہ یہ تمام جو آزمائشیں ہیں، قیامت میں ان سب کا جو ہے بہترین صلہ ملنے والا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ جو ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا کہ سامنے آؤ، اپنا کرتا اٹھارو، اور جو آگ دہکائی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے لیٹ جاؤ۔ اگر کسی شخص کو پتا چلے کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، اور میرا مطلب ٹکا بوٹی بنانے والے ہیں، دے آر لٹرلی گوئنگ ٹو گرل می، تو وہ 2-4 لوگوں کو جو ہے مار کے مرے گا، اتنا آرام سے نہیں مرے گا۔ لیکن آرڈر آف دا ڈے، نظم تھا اس کے اوپر، ڈسپلن تھی کہ انہوں نے اپنے جذبات پہ قابو کیا، اور براہنہ پیٹ اس آگ کے اوپر لیٹ گئے، یہاں تک کہ پوری پیٹ جل گئی، آپ کی کھال جل گئی۔ جو گوشت تھا وہ پگھلنے لگا، اس پگھلنے کے نتیجے میں وہ آگ ٹھنڈی ہوئی اور آگ بجھی وہاں سے۔ اگر کوئی ایموشنل بندہ ہوتا وہ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو یہ تحریک اور یہ کام اگر آگے بڑھے تو ان لوگوں کو جو ہے ایموشنلی بہت سٹرانگ ہونا ضروری ہے، اور اسٹریٹجی رسول اللہ نے جو ہے پھر بنانا سکھایا، گولز۔ اس کی کئی مثال آپ کو مکی دور میں بھی ملے گی۔ مدنی دور میں احزاب کا موقع تھا، جنگ احزاب، اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ پورے مدینے کے اندر ایک جو ہے ٹینس سچویشن بنی ہوئی تھی کہ کفار جو ہے آپ کو جو ہے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، اور ان سے بچنے کے لیے ایک خندق بنائی گئی تھی کہ کم از کم یہ لوگ چھلانگ کے یہاں پہ ہمارے سامنے نہ آ سکے۔ اور غطفان کا قبیلہ، قریش اور بنو قریظہ جو مدینے کے اندر تھا، یہ تمام ایک الائی ہو کے رسول اللہ اور جو اس وقت کی مدینے کی حکومت تھی ان کے خلاف جو ہے منصوبہ بندی کر رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس وقت مدینے کے مطلب ایک سٹیٹس اور پاورفل لوگوں میں تھے۔ کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی اس کا اعلان لوگوں کے اندر ہوا نہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے جو جنگ احزاب میں بنی ہوئی ہے، تو میں جو ہے اس کو ہینڈل کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، اور آپ اگر ان گروہوں کے درمیان جو ہے تقسیم یا پھوٹ ڈال سکیں تو ہم کو شاید کامیابی ملے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے، یہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا کہ قریش اور غطفان یہ دونوں جو ہے تمہارا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ جو بیٹل ہے یہ لمبی ڈریگ ہو رہی ہے اور یہ لوگ یہاں تک ٹک نہیں سکیں گے، لہٰذا اگر یہ بھاگ گئے تو تم لوگ جو معاہدہ رسول اللہ کے ساتھ کیے تھے میثاق مدینہ میں وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر تمہاری جو ہے یہ ہوگی اکاؤنٹیبلٹی۔ تو اس سے بچنے کے لیے ان کے کچھ سردار کو اپنے یہاں ہاسٹیج منگوا لو، ٹیک دیم ایز کیپٹیو۔ یہ بات بنو قریظہ کو کہی۔ پھر غطفان کے قبیلے اور قریش کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں یہ جو ہے تمہارا ساتھ توڑ کے واپس رسول اللہ کا ساتھ دینے جا رہے ہیں اور یہ تم کو دھوکہ دیں گے، لہٰذا اگر یہ کوئی سامنے تدبیر پیش کرے تو اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیں۔ تو جب بنو قریظہ کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اپنے بڑے بڑے سردار ہمارے یہاں پہ ایز اے گیسٹ بھیجیں، تو اس وقت جو ہے یہ سائیکولوجیکل وارفیئر چھڑ گئی۔
کہ بنو قریظہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ قریش اور یہ ہمارا ساتھ دیں گے، غطفان اور قریش کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ بنو قریظہ والا ہمارا ساتھ دیں گے. ایک سائیکولوجیکل وار کی وجہ سے جو آپس میں ڈسٹرسٹ ہوا، اس ڈسٹرسٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کفار کا لشکر جو تھا وہ وہاں سے بھاگا اور اللہ نے مومنوں کو جو ہے فتح عطا کی. اب یہ جو کام نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو یہ کیا اللہ نے وحی سے بھیجا تھا کہ یہ اسٹریٹجی کو آپ امپلیمنٹ کریں اس وقت پہ؟ کیا رسول اللہ نے نعیم بن مسعود کو یہ اسٹریٹجی سکھائی کہ آپ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر یہاں پہ پلے کریں اور ان دونوں کو ہرائے؟ نہیں. نعیم بن مسعود کے اندر یہ اسکل سیٹ تھا، انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا، انہوں نے قرآن اور حدیث کے جو کانسیپٹ ہیں، جو میسج ہے، اس کو سامنے رکھا. وقت کا جو تقاضا ہے، جو سرکمسٹنسز ہیں اس وقت کے، اس کو اینالائز کر کے ان میسج کو چینلائز کیا، اس کو یوٹیلائز کیا کہ اس گول تک ہم لوگ پہنچے. آج یہ ہم لوگ کو یہ اسٹریٹجیز اور یہ تمام چیزیں جو ہے کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو ہے سوشل میڈیا کیمپینز نہیں چلائے، رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو ہے یہ پوسٹرز نہیں چھپوائے، رسول اللہ نے نعرے نہیں لگوائے یا دھرنے نہیں دیے. یہ آج کی اسٹریٹجیز ہے. لوگوں کو آج کے دور کو سمجھ کے جو میسج قرآن جہاں تک ہم کو پہنچانا چاہتا ہے، ان ٹولز کو استعمال کر کے ہم وہاں تک پہنچے.